مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ قصیدہ بردہ سے روحانی علاج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ قصیدہ بردہ سے روحانی علاج۔ نمبر 1، نافرمان جانور کو تابع کرنے اور زبان میں لکنت کے مرض کا علاج۔ امن تذکر جیرانی بذی سلمی، مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی، ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ، وأومد البرق في الظلماء من إدمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي۔ ترجمہ: کیا ذی سلم ہمسایوں کی یاد سے تیری آنکھوں سے خون آلود آنسو جاری ہوئے؟ کیا کاظمہ کی جانب سے ہوا چلی ہے، یا تاریک رات میں عدم پہاڑ سے بجلی چمکی ہے اور تجھے وہاں کی یاد خون رلا رہی ہے؟ تو پھر تیری دونوں آنکھوں کو کیا ہوا کہ اگر تو ان کو رکنے کے لیے کہتا ہے تو یہ اور زیادہ آنسو بہاتی ہیں، اور کیا ہوا تیرے دل کو اگر تو اسے کہتا ہے سکون پکڑ تو مزید غمگین ہو جاتا ہے۔ ان تینوں اشعار کو اگر شیشے کے برتن پر لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر نافرمان جانور کو پلایا جائے تو وہ فوراً تابع ہو جائے گا۔ حضرت علامہ محمد بن عبداللہ قیصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسے تیر بہدف پایا۔ نمبر 2، اگر ان تینوں اشعار کو ہرن کی جھلی پر لکھ کر ایسے شخص کے بازو پر باندھا جائے جس کی زبان میں لکنت کا مرض ہو تو زبان کی لکنت دور ہو جائے اور اللہ عز و جل کی مدد سے وہ فصیح اللسان ہو جائے۔ نمبر 2، ضعف قلب و دماغ کے مرض کا علاج۔ لولا الہوا لم ترق دمعا علی طلل، ولا ارقت لذکر البان والعلمی۔ ترجمہ: اگر تجھے محبت نہ ہوتی تو تم ٹیلوں پر آنسو نہ بہاتے اور نہ بانو پہاڑ کی یاد سے جاگتا رہتا۔ نمبر 1، اگر کسی کو ضعف قلب یعنی دل کی کمزوری ہو، یا دل بے انتہا پریشان ہو، یا دماغ کا مرض ہو تو اس شعر کے حروف سیب پر لکھ کر کھلائیں تو چند دنوں میں صحت ہوگی۔ سیب پر حروف اس طرح لکھیں: لام واو لام الف الف لام ہا واو یا، لام میم تا را قاف دال میم، عین الف عین لام یا تو لام لام، واو لام الف الف را قاف تا لام ذال کاف را الف لام با الف نون واو الف لام عین لام میم۔ مذکورہ شعر اگر کسی شیشے کے برتن پر لکھ کر پانی سے دھو کر پلائیں تو دمہ، تنگی نفس اور ضعف قلب کا مرض دور ہو۔ علامہ خرپوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیب والا عمل زیادہ تاثیر رکھتا ہے، اور علامہ محمد بن عبداللہ قیصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا کئی مرتبہ تجربہ کیا، سچ اور حق پایا۔ نمبر 3، ہر جائز حاجت پوری ہونے کا عمل۔ فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ۔
ترجمہ: تو محبت کا کیسے انکار کر سکتا ہے جبکہ اس محبت پر تیری اشک باری اور قلب کی بیماری معتبر شاہد ہیں۔ اگر کسی جائز حاجت و مقصد کے لیے اس شعر کو 3 مرتبہ پڑھ کر وہ کام شروع کرے تو انشاء اللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہو۔ نوٹ: علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ جب خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قصیدہ سناتے ہوئے اس شعر پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شعر کو سن کر جھوم اٹھے۔ نمبر 4، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کا عمل۔ محتنی نصحا لیکن لست اسمعه ان المحب عن العزال فی صممی۔ ترجمہ: تو نے مجھے بے غرض نصیحت کی لیکن میں اسے سننے والا نہیں، اس لیے کہ عاشق نکتہ چینی اور اعتراض کی آواز سے بہرا ہوتا ہے۔ اگر دشمن کا ڈر ہو یا کسی سے تکلیف و اذیت پہنچنے کا خوف ہو تو ایک گول کاغذ کے کنارے کنارے اس شعر کو لکھ کر امامے میں رکھیں اور یہ شعر پیشانی کی طرف رہے۔ انشاء اللہ عز و جل دشمن ذلیل و رسوا ہو اور یہ خود ان کے شر سے محفوظ رہے۔ نمبر 5، کسی بھی کتاب میں انتہائی مشکل مقام کو حل کرنے کا عمل۔ وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ۔ ترجمہ: اور آنسوؤں کو بہا اس آنکھ سے جو حرام چیزوں کے مشاہدے سے پر ہو چکی ہے، اور شرمندہ ہو کر ایسے برے افعال سے پرہیز کو لازم پکڑ۔ اگر دوران مطالعہ کوئی ایسا مقام آ جائے جو انتہائی مشکل ہو اور باوجود کوشش کے کسی طرح حل نہ ہو تو یہ شعر 119 مرتبہ پڑھیں، پھر مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، انشاء اللہ عز و جل وہ مقام حل ہو جائے گا۔ نمبر 6، گناہوں کی عادت سے چھٹکارے کا عمل۔ وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحَاضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ الْخَصْمِ وَالْحَكَمِ۔ ترجمہ: اور مخالفت کر نفس و شیطان کی اور نافرمانی کر دونوں کی، اگرچہ وہ دونوں مخلصانہ نصیحت اور خیر خواہی کریں، پھر بھی مشکوک سمجھ اور مت پیروی کر نفس و شیطان کی فریق مخالف بنے یا منصف۔ تو فریق مخالف اور منصف کے دھوکے سے واقف ہے۔ جو شخص گناہوں کا عادی ہو اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے توبہ کی طرف مائل نہ ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان دونوں اشعار کو بعد نماز جمعہ ایک کاغذ پر لکھ کر عرق گلاب سے دھو کر پی لے اور اسی جگہ قبلے کی طرف چہرہ کیے بیٹھا رہے اور خضوع و خشوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں توبہ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہے حتیٰ کہ نماز عصر و مغرب و عشاء وہیں پڑھے تو انشاء اللہ عز و جل نفس مغلوب و تابع ہو جائے گا۔ نمبر 7، دینی و دنیاوی حاجات کے لیے تریاق۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ ترجمہ: وہی حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے ان کے غلاموں پر نازل ہونے والی ہر شدت و مصیبت سے۔ اگر کسی کی دینی و دنیاوی حاجات ہو اسے چاہیے کہ ایک ہی مجلس میں اس شعر کو 1000 مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ علامہ ابو سعید خدری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شعر میری ہر حاجت کے لیے تریاق ہے، اور ہمارے استاد فرمایا کرتے اس شعر کی برکت سے میری ہر تمنا پوری ہوئی ہے۔ نمبر 8،
سکرات الموت میں آسانی کا عمل، لونا سبت قدرہ آیاتہ عظما احیسمہ حین یدعا دار سرممی۔ ترجمہ: اگر تو ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کے برابر ان کے عظیم معجزات کو دیکھتا تو ان کا نام پاک زندہ کر دیتا، بے نشان اور بوسیدہ ہڈیوں کو جب پکارا جاتا۔ اگر یہ شعر سکرات الموت میں مبتلا شخص پر پڑھا جائے تو اگر وقت پورا ہو چکا ہے تو موت آسانی سے ہوگی، ورنہ جلد شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 9، ظالم و جابر اور خونخوار درندے سے حفاظت کا مجرب عمل، وقایت اللہ اغنت عن مضاعفہ من الدروع وعن عال من الاتم۔ ترجمہ: اللہ عز و جل کی حفاظت نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوہری زرہوں اور بلند قلعوں سے غنی کر دیا ہے۔ اگر ظالم کا خوف ہو یا کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں درندوں کا خوف ہو کہ چیر پھاڑ کھائیں گے تو یہ شعر 7 بار یا 9 بار پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کر کے حصار کر لے، انشاء اللہ عز و جل دائرے میں کوئی وحشی درندہ داخل نہ ہو سکے گا اور ظالم و جابر ہر شخص سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ عمل مجرب ہے۔ نمبر 10، گھر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آنے کا عمل، ما سامنی الدہر ضیما واستجرت به الا ونلت جوارا منہ لم یضمی۔ ترجمہ: جب کبھی زمانے نے مجھے تکلیف دی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل کر لی اور زمانے کے ظلم سے محفوظ رہا۔ اگر مسافر اس شعر کو ایک کاغذ پر لکھ کر پہلا مصرع گھر چھوڑ دے اور دوسرا مصرع اپنے پاس رکھے تو انشاء اللہ عز و جل ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہے گا اور گھر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے گا۔ نمبر 11، ہر قسم کے آسیب سے شفا یابی کا بہترین عمل، فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدُ مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ترجمہ: تو محبت کا کیسے انکار کر سکتا ہے جبکہ اس محبت پر تیری اشک باری اور قلب کی بیماری معتبر شاہد ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت، جن انس اور عرب و عجم دونوں فریقوں کے سردار ہیں۔ اگر چینی کے برتن میں یہ اشعار لکھ کر آسیب زدہ کو پلائیں تو چند روز میں شفا حاصل ہوگی۔ نوٹ: یہ دونوں اشعار ہر قسم کے آسیب زدہ پر پڑھ کر دم کریں اور اس کا تعویذ لکھ کر گلے میں باندھ دیں۔ نمبر 12، جس مکان میں یہ قصیدہ مبارکہ پڑھا جائے 7 چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 1، آسیب و جن وغیرہ اس گھر سے بھاگ جائیں گے۔ نمبر 2، مرض آبلہ سے نجات ہوگی۔ نمبر 3، وبا سے نجات ملے گی۔ نمبر 4، آنکھ میں زخم نہ ہوگا۔ نمبر 5، مرض برس۔ نمبر 6، اور اچانک موت سے نجات ہوگی۔ نمبر 7، دین و دنیا کا نقصان نہ ہوگا۔ نمبر 13، جملہ حاجات کے لیے مجرب عمل، جو شخص جمعہ کی رات میں 27 مرتبہ پڑھ کر کسی شیرنی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز دلائے تو وہ حاجت پوری ہوگی۔ نمبر 14، لڑکیوں کے بخت کھولنے کے لیے بے نظیر عمل، جو جمعہ کی رات جبکہ چاند عروج کر رہا ہو بعد نماز عشاء
17 بار پڑھ کر دعا کرے، انشاء اللہ عز و جل مراد پوری ہوگی۔ نوٹ، یہ عمل 7 جمعہ کرے۔ علماء کی شان، اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر نور ہے کہ جنتی جنت میں علماء کرام کے محتاج ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے مانگو جو چاہو، وہ جنتی علماء کرام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اپنے رب کریم سے کیا مانگیں، وہ فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو، یعنی جیسے لوگ دنیا میں علماء کرام کے محتاج تھے، جنت میں بھی ان کے محتاج ہوں گے۔